بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی بعد کی زندگی کو بیان کروں گا۔ تو جن لوگوں نے پہلی دو ویڈیوز نہیں دیکھی جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھی، تو ان سے گزارش ہے کہ پہلی دو ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بیان کروں گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر کیا تنگیاں آئیں۔ تو آج اس ویڈیو میں وہ باتیں جانیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کے مابین مکالمہ، یعنی ان کے والد ابو طالب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان میں کیا بات ہوئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف چلے جاتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد، چچاؤں اور دیگر لوگوں سے چھپ کر آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے۔ وہاں نمازیں ادا کرتے تھے، جب شام ہو جاتی تو واپس آ جاتے تھے۔ مشیت الہی کے مطابق وہ اسی طرح کرتے رہے۔ ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے بھتیجے، یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، چچا جان، یہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ میری خیر خواہی اور نصیحت کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہدایت کی دعوت قبول کرنے اور اس بارے میں میری مدد کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے، میں اس راستے اور دین کو نہیں چھوڑ سکتا جس پر میرے آبا و اجداد چلتے آ رہے ہیں، لیکن میں جب تک زندہ ہوں تمہیں کسی تکلیف اور پریشانی کی زد میں نہیں آنے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بیٹے، یہ کیا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق کی ہے، ان کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور ان کی پیروی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خیر و بلائی کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو طالب کی تدفین کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، جاؤ اور انہیں دفن کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے تو شرک کی حالت میں وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور انہیں دفن کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں تدفین سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا، غسل کر لو۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 759۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے حدیث بیان کی ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ غسل کرو، پھر سیدھے میرے پاس آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں غسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ اس پر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر ان کی جگہ مجھے سیاہ و سرخ اونٹ دے دیے جاتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ راوی حدیث عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی میت کو غسل دیتے بعد میں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی ویڈیو کا پارٹ نمبر 4 میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ جنہوں نے پہلے 2 پارٹس نہیں دیکھے وہ بھی دیکھ لیں۔ کل انشاءاللہ اس کے آگے ہم بیان کریں گے